عجب ہوں کہ کیوں ہم نے اس حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اصل میں یوں ہے یہ حدیث. رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض. پہلے یہاں ایک ایکسپلین کرتے ہیں, قرآن کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں. آدھا نہیں ہے ہم لوگ پڑھتے کتاب اللہ و اطرت, نہیں 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 نہیں, کہا کتاب اللہ ممدود من السماء الی الارض. میری کتاب پہلے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری کتاب جو کھینچی ہوئی ہے, جس کی حبل, جس کی رسی کھینچی ہوئی ہے, من السماء, آسمان سے لے کر زمین تک اس کی رسی کھینچی ہوئی ہے, اس کو پکڑو. اور پھر آگے کہتا ہے اطرتی. اب دیکھیں اطرتی اور اہل بیت, کبھی آپ نے اس حدیث کے بارے میں سوچا اطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں اطرتی و اہل بیتی. اطرت کسے کہتے ہیں؟ اطرت, عین تے رت, عین تے رے پھر آخر میں تے. اطرت اگر ہم لغت میں جاتے ہیں نا, میں اس کی اندر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, آپ خود اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاؤ گے, میں صرف آپ کو پوائنٹ بتا دوں گی, میننگ بتا دوں گی, آپ خود اس کے اندر جاؤ گے, آپ تفکر کرو گے, آپ سوچو گے کہ میرے حبیب کیا کہنا چاہتے ہیں, کیوں یہاں اطرت کا لفظ استعمال کیا, اور پھر 2 دفعہ کہا اطرتی و اہل بیتی. کتاب حبل ممدود من السماء, کتاب جو کھینچی ہوئی ہے, جس کی رسی حبل کھینچی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. اطرت کہا, اطرت اہل بیتی, صرف اہل بیت نہیں کہا, اطرت کہا. اطرت یہاں ابن عربی, ہمارے پاس 2 ہیں, ایک ہے ابن عربی اور ایک ہے ابن عربی. ابن عربی اور بہت زیادہ علماء سنی اور شیعہ سب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اطرت کے 4 معنی ہوتے ہیں. اطرت کا مطلب ہوتا ہے 4 میننگ. ایک میننگ ہے اطرت کی, آپ نے دیکھا ہے مشک, مشک ہوتا ہے نا خوشبو والا, مشک کو اگر ہم کچکے کرتے ہیں اور کسی اس کی خاص مشک کی کسی خاص بوتل میں ہم اس کٹکوں کو مشک کے بڑے بڑے کچکے کر کے, اگر ہم ان کچکوں کو بہت بڑی خوبصورت سی بوتل میں بند کر کے اس کو ایک دم فکس کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اطرت. ایک میننگ اطرت کی. دوسری میننگ اطرت کی وہ ہے جو منہ کا پانی, جو منہ کے اندر پانی ہوتا ہے نا, پانی, کون سا پانی؟ وہ پانی. اگر انسان کے اندر وہ پانی نہ ہو, آج سائنس کہتی اگر وہ پانی نہ ہو انسان کے منہ کے اندر, وہ میٹھا پانی, تو انسان اس ٹیسٹ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ پانی نہ ہو تو بہت بہت نقصان ہوتا ہے. میں اس میں نہیں جاؤں گی, آپ خود دیکھ لیجئے گا. ابھی یہاں فرماتے وہ منہ کا پانی جس کے ذریعے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے ذائقہ ملتا ہے, جس سے سکون ملتا ہے ہمیں, وہ پانی جس کے ذریعے سے ہماری زبان نرم رہتی ہے, جس میں وہ موومنٹ زیادہ کرتی ہے, وہ پانی کو بھی اطرت کہا جاتا ہے. تیسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں تیسری میننگ اطرت کی یہ ہے, ایک جھاڑ, ایک درخت جس کی برانچ نیچے ہوتی ہے, جس کی رسن روٹس نیچے ہوتی ہیں, اور جب وہ اگتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی برانچز ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں, اس کو بھی اطرت کہا جاتا ہے. میرے حبیب نے یہ 3-4 اور بھی زیادہ میننگ ہے اطرت کی. ایک پہاڑ ہوتا ہے, پہاڑ سے جب پتھر ٹوٹتا ہے, وہ ٹوٹ کے گرتا ہے, اس کے اندر کوئی اس کے جانور اس کے اندر پناہ لیتے ہیں, اس کو بھی اطرت کہا جاتا ہے. اور بھی بہت زیادہ میننگ. اور ایک میننگ اطرت کی وہی فیملی, بچے, اولاد, پھول, اور یہ آتی ہے. تو میرے حبیب نے ایک خاص لفظ استعمال کیا, میری اہل بیت اطرت. لیکن یہاں بات آتی ہے, کہا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں یہاں فرمایا کہ میری اطرت اور اہل بیت یہ سب سے بڑا پروف ہے امام زمانہ کے وجود کا, امام زمانہ کا ہمارے پاس ہونے کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. کہا انہما لن یفترقا. ہاں مومنات, جب میں قرآن کی تفسیر کرتی ہوں, ترجمہ کرتی ہوں, جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا, تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرے مولا یہاں ضرور موجود ہوں گے, کیونکہ میرے حبیب خدا محمد جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, محمد کبھی بڑھا کے نہیں بول سکتا, محمد کبھی اپنی طرف سے نہیں بولتا, محمد اللہ کی طرف سے بولتا ہے. کہا لن یفترقا, فرق کہتے ہیں نا, فرق. کہا کبھی بھی یہ قرآن اور میرے اہل بیت, یہ قرآن اور میری اہل بیت چپکے ہوئے
سے جدا نہیں ہوں گے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ جب تک حوض تک نہ پہنچ جائیں گے. آج قرآن موجود ہے, آج قرآن پڑھ رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ماڈاگاسکر میں ہم کتنا پڑھ رہے ہیں, لیکن دنیا آج قرآن پڑھ رہی ہے. دنیا سرچ کر رہی ہے قرآن کے بارے میں. قرآن ہے کیا؟ علوم قرآن ہے کیا؟ یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ قرآن کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہاں پر اولاد رسول موجود ہے, لیکن ہمارے پاس ہے, ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ دیکھتا ہے ہمیں. متا ترانی, کب اے میرے امام, کب 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 ان آنکھوں سے گناہوں کے پردے ہٹیں گے اور سامنے آپ آ جاؤ گے. متا ترانی وہ اراک, کب تم مجھے دیکھو گے میں تجھے دیکھوں گی. آمنے سامنے ہم کب ہو جائیں گے؟ ہاں مومنان, کہا قرآن اور میرے ان دونوں کو ساتھ رکھو, ساتھ رکھو, نجات ملے گی, وگرنہ نجات نہیں. سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ میرے مولا موجود ہے. ہم جب زبان سیکھتے ہیں نا, ہم جب عربی زبان سیکھتے ہیں, انگلش سیکھتے ہیں, فارسی, جو بھی ہم سیکھتے ہیں, لیکن یہ زبان ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لوگوں سے میٹنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب قرآن سیکھتے ہیں نا, یہ ہمیں احساس دلاتا ہے, بھلے میں اپنے امام کے ساتھ بیٹھی نہیں ہوں, بھلے میں بات نہیں کروں, لیکن قرآن کے پڑھنا مجھے احساس دلاتا ہے کہ میرا امام میری حفاظت کر رہا ہے, میرا امام میرے ساتھ ہے. یہ قرآن کو چھو کر احساس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی, یہ میرے ساتھ ہے. ہاں مومنان, میرے پاس ٹائم نہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 آپ دیکھ لیجئے گا, جس میں خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھ لیجئے گا. خدا کہتا ہے, خدا اس میں خود کہتا ہے کہ کل, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو, اعملوا, کام کرو, جو کرنا ہے کرو, فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. جو کرنا ہے کرو, لیکن میں دیکھتا ہوں, میرا رسول دیکھتا ہے, میرا مہدی دیکھ رہا ہے تم سب کو. ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنے مجلس کو تمام کر دوں گی. بہت زیادہ کہنے کو تو بہت زیادہ چیزیں ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی اتنی کہ ان کی تعریف کی جائے. ہاں مومنان, یہاں کہتے ہیں حدیث میں ملتا ہے, کیوں امام زمانہ کا ظہور دور سے دور سے دور سے دور تک ہوتا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ عراق میں کیا حالت ہے آج, شام میں کیا حالت ہے, پاکستان کے کچھ ایریا میں کیا حالت ہے آج. چن 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 کے مار رہے شیعوں کو, چن چن کے مار رہے. کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب تافتان ایران کے بارڈر پہ زیارت کرنے والے زائرین کی بس پر جب بم پھاڑا گیا, کاش وہ آپ حالت دیکھتے, کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ کھلونے, جہاں بچوں کے رمکڑے پڑے ہوئے تھے نا, وہاں ان کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. شام میں ایک لڑکا, 2 سال کے لڑکے کو جب مارا گیا نا, آخری وقت تھا شام میں, شیعہ کو جب مارا گیا 2 سال کے بچے کا, اس کی زبان پر ایک لفظ تھا, پتہ ہے کیا اس نے کہا؟ اس کا ایک لفظ تھا, کیا تھا؟ کہا یہ سب میں اللہ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا. کیا حد شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں یہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں؟ ہاں مومنات, حدیث میں ملتا ہے ہمارا ایک گناہ مہدی کے ظہور کو دور کر دیتا ہے, ہماری نیکیاں اس کے ظہور کو نزدیک کر دیتی. کیا اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں, اتنے گناہ بڑھ گئے کہ مہدی کی دور سے دور تک ہوتی گئی, اتنی دور. قرآن میں سورہ توبہ میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بس 5 منٹ میں اپنی مجلس کو تمام کروں گی, اللہ کرے 5 منٹ ہی ہو, یہاں میں زیادہ تر نہیں آؤں گی. سورہ توبہ میں پڑھیے گا, یہاں رسول خدا کہتا ہے کہ مہدی کے بارے میں ملتا ہے کہ ہم شکل محمد, ہم شبیہ محمد, اس کی ساری قدرت محمد جیسی, اس کا قانون محمد جیسا, اس کا ظہور محمد جیسا, اس کا ہر چیز محمد جیسی. رسول خدا خود فرماتے ہیں میں اور مہدی ایک ہے. کوئی بھی, علی اکبر بھی اتنا شبیہ ترین نہیں تھا جتنا مہدی ہے. کہا ایک ہے. قرآن کہتا ہے میرے حبیب کو اذیت نہ کرو. کون سی اذیت ہے؟ ایک چیز رسول خدا کے بارے میں خدا فرماتا ہے سورہ توبہ میں بہت زیادہ, ایک چیز کہتا ہے رسول خدا کے, وَلَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کا واسطہ, اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو, اپنے قانون نہ بناؤ.
اور ایک چیز یہاں خداوند عالم قرآن میں ہی کہتا ہے، لا تخانو اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا کیا ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہو سکتی؟ کہا ہاں، ریاکاری، شرک، اس کے قانون کو نہ ماننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام دوں گی۔ میں چھوٹی تھی، میں نے یہ لفظ سنے، میں موٹی ہوئی یہ لفظ سنے، میرے جتنوں سے یہ لفظ سنے، اب بچوں سے، جوانوں سے یہ لفظ سنتی ہوں۔ کیا ہے کہ جب کوئی عورت حجاب نہیں پہنتی ہے، اگر کوئی حجاب نہیں پہنتا ہے، اگر اس کو بولا جائے گا آپ حجاب پہنو تو کہتے ہیں میرا تو دل صاف ہے، مارو تو دل صاف ہے، ہو تو صاف ہے۔ کسی کو میں نے کہا آپ حجاب کیوں نہیں پہنتے؟ کہا اگر کوئی گناہ میں، کیسے گجراتی میں کہا، ہاں اگر کوئی گناہ میں پھانسے چھے مارو چھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ اس کا پرابلم ہے، مارو پرابلم نہ تھی، میرا پرابلم نہیں ہے، اس کا پرابلم ہے کہ گناہ میں پھنستا ہے۔ حدیث کہتی ہے بے حجابی حقوق النفس نہیں ہے، بے حجابی حقوق العباد میں آتا ہے، حقوق العباد میں آتا ہے۔ ہاں مومنات، ایک چھوٹا سا پیغام، ہم کہتے ہیں میں ایمان والی، میں بڑی متقی، میں بڑی پرہیزگار، لیکن میرا دل پاک ہے تو میں بہت بے حجاب، کیونکہ دل پاک ہے بس جنت میں چلی جاؤں گی۔ ایسا ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ دل پاک تب ہوتا ہے جب ایمان آتا ہے، اور جب ایمان آتا ہے نا، ایمان جب اندر آتا ہے نا، جب ایمان آتا ہے تو عمل لے کر آتا ہے ساتھ میں، اور یہ جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلا خدا نے کہا لا تخانو، دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، یہ خیانت والے لفظ ہیں مومنات، یہ خیانت، یہ دھوکہ دینا ہے۔ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، سچ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں میرا دل پاک ہے، یہ میں کسی اور کو دھوکہ نہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہی ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو آدم کی خلقت کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تھا، جسم کے اندر روح گئی، کیسے روح گئی؟ حضرت آدم کی باڈی میں جیسے جیسے روح جاتی گئی، جہاں جسم کے جس حصے میں روح پہنچی نا، وہاں حضرت آدم نے یہ نہیں سوچا کہ سب سے پہلے پوری میری باڈی میں روح آ جائے پھر میں حرکت کروں، نہیں، جہاں روح جاتی گئی آدم کی موومنٹ شروع ہو گئی، حرکت اس کی باڈی کی شروع۔ اللہ نے کہا کالم ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ اے آدم، پہلے پوری روح پڑھنے تو دو، پہلے ہی اس نے حرکت شروع کر دی۔ ایمان اسی طریقے سے ہے، ایمان جہاں ایمان جاتا ہے وہاں عمل آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، ایمان کی مثال اس نور کی طرح ہے، اس شوم کی طرح، اس کمرے کی طرح ہے، جہاں اگر اندھیرا ہوگا نا، کھڑکیوں سے، باری سے معلوم ہوگا، دروازوں سے، کھڑکیوں سے پتہ چلے گا کہ ہاں اس کمرے میں اندھیرا ہے، اور جہاں نور ہوگا نا، جس کمرے میں روشنی ہوگی نا، اس کی باری سے، اس کی کھڑکیوں سے نور اچھل کر بیان کرے گا میں یہاں موجود ہوں۔ ایمان، محبت، عشق امام زمانہ عمل دکھاتا ہے، اور یہ کہنا کہ میرا دل پاک ہے، یہ صرف بہانہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ قد خسر الذین، کیا خداوند عالم کہتا ہے، فرماتا ہے کہ بے شک سب سے بڑا نقصان خسروا انفسہم، سب سے بڑا نقصان نہ مال کا، کسی چیز کا، یہاں کا ہے، یہ سب سے بے حجابی سب سے زیادہ باعث بنی ہے۔ میں کبھی بے حجابی پہ نہیں پڑھنا چاہتی، میں حجاب پہ نہیں پڑھنا چاہتی، میرا ٹاپک نہیں ہوتا حجاب، میں نہیں چاہتی، لیکن آج میں یہ پڑھوں گی، بے حجابی سب سے بڑا باعث بنی کہ امام زمانہ کا ظہور دور سے دور ہو جائے۔ ہاں مومنات، بے حجابی پہلی سیڑھی ہوتی ہے گناہ کی طرف جانے کی، اللہ کو بلانے کی۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، یا رب کبریا، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ